وائس چانسلر آپ سے پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم آئی ایم اسٹوڈنٹ آف بی ایس اکنامکس فرام ایل ڈی ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی. جب ہم پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ رٹا بیس پہ ہے. اگر ہم اسکول لیول سے بات کریں تو ریسنٹلی میں نے ایک بک پڑھی تھی اسرائیل کا ایک فلاسفر اور ایک گڈ تھنکر بھی ہے جو 21 لیسنس فار دا 21st سینچری. تو اس میں وہ ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں 4 چیزوں کی. اس میں کہتے ہیں وہ کولیبریشن، کریٹو تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ کمیونیکیشن. اور وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ان 2050 تک جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹوٹلی اس سے ارریلیونٹ ہے. اگر ہم یہ پریڈکشن ابھی سے کریں تو تب جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جب اسکول لیول میں بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں جو ہے، جو آپ نے علامہ اقبال کی بات کی خودی کی، تو خودی تو ایک بچے کے اندر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ میں یہ بنوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. جب وہ بچہ ہوتا ہے تو تبھی کہتا ہے وہ اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اور وہ مطلب بالکل صحیح ہوتا ہے. تو پھر فیملی ایشوز ہوتے ہیں کہ اس بچے کے جو وہ سوچتا ہے اس میں اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اس میں سوسائٹی کا رول اور ایون پھر ہم دیکھتے اوور آل جو ہمارا سسٹم ہے پورا گورنمنٹ کا، تو ایک تو فیملی ہو گیا، دوسرا جو ہماری ارد گرد سوسائٹی اور تیسرا گورنمنٹ. کیا یہ تینوں چیزیں اس چیز کو بہتر کرنے میں رول ادا کر سکتے ہیں؟ اور مین تھنگ جو ہمارے گورنمنٹ کے پالیسیز بنتے ہیں، پالیسیز کی بات تو ہم ابھی یونیورسٹی لیول میں بھی کرتے ہیں آگے کہ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے. تو وہ پالیسیز مطلب کس طرح بنے اور اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ تھینک یو. There is the difference in nature and nurture, and the common literature tells us that